جیسا کہ آپ حضرات پوری دنیا اور ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں اور اسلام کو ایک اجنبی مذہب سمجھا جا رہا ہے، تو آخر یہ پریشانی کیوں ہے؟ ایمان والوں کے ذہنوں میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر ہم دین حق پر ہیں اور ہمارا دین اسلام ایک سچا مذہب ہے تو پھر ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اتنی پریشانیاں کہ آدمی کا ایمان سلامت نہیں ہے، آدمی اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اتنی پریشانیاں کیوں ہیں آخر؟ تو اس کا جواب قرآن کریم کے اندر خود اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہارے اوپر جو کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت ساری کرتوتوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب غور و فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آخر ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو آخر کہاں پر گڑبڑی ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، اور آپ کو مخاطب کر کے پوری امت کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا فاستقم کما امرت، جن چیزوں پر عمل کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے ان پر جم جائیے۔ استقامت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کھڑا ہونا، کسی چیز کو کھڑا کر دینا، بلی کو کھڑا کر دیا ٹیک لگا کر کے، وہ بھی کھڑی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جمع دینا، بنیاد کھودی، خوب گہرا کھودا گیا اور اس کے اندر اس کو گاڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں استقامت، جمع دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فاستقم، جم جائیے، جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے ان چیزوں پر جم جائیے۔ آج ہم اپنے اندر ذرا غور و فکر کریں، کیا ہمارے اندر استقامت ہے؟ اگر ہم کسی چیز پر حالات کو دیکھتے ہوئے عمل کر لیں تو دوسرے وقت اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم بظاہر 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ہمارے اندر اس کلمے کے اوپر بھی استقامت اور جماؤ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، تو کیا ہم اللہ کی بات مانتے ہیں؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو بتلائیے کیا ہم اپنی اس بات میں پکے ہیں؟ شادی کا موقع آ گیا، اب دیکھیے کتنے بکھیڑے ہوتے ہیں، ساری رسومات، ساری رسمیں ہوتی ہیں۔ کوئی غمی کا موقع آ گیا تو ساری رسمیں ہوتی ہیں، دوجا بھی ہوگا، تیجا بھی ہوگا، پھر 40واں بھی ہوگا، جب سال ہو جائے گا تو پھر برسی بھی ہوگی، سارے کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ کہیں پر کوئی جاب کا مسئلہ آ گیا، اچھی خاصی داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ آدمی کے مزاج کے اندر استقامت اور جماؤ نہیں ہے تو داڑھی صاف کرا دی، عجیب و اچھا نہیں لگتا وہاں پر۔ باس نے کہہ دیا کہ اگر یہاں پر رہنا ہوگا تو داڑھی کو صاف کرنا ہوگا، تو چونکہ اپنے مزاج کے اندر دین کے اوپر جماؤ اور استقامت نہیں ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک واجب عمل تھا اس کو نوچ کر کے پھینک دیا۔ تو جماؤ کہاں ہے ہمارے اندر؟ کالج کے اندر داخلہ لیا تو جو انسان کا ظاہری لباس تھا اس کو نوچ کر کے پھینک دیا، تو جماؤ ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف ذرہ برابر بھی میلان مت کرنا، ان کی طرف ذرہ برابر بھی تمہارا دل مائل نہ ہو کہ تم ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے خوف سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ جاؤ۔
آج ہم ذرا اپنے اوپر غور و فکر کریں، ظالم کس کو کہا جاتا ہے؟ ظالم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتا ہو۔ آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے اور دیگر حضرات کو خوش کرنے کے لیے ان کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم بڑا آ گیا، کوئی ادھیکاری آ گیا تو اس کو جو ہے نمستے، نمسکار وغیرہ اور سارے کفریہ کلمات بولتے ہیں۔ بولتے نہیں بولتے، حالانکہ یہ الفاظ بولنا شرک ہے، کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ اگر کوئی غیر مسلم آ جائے، اس کو سلام کی نوبت آ جائے تو کہہ دیجئے آداب، یا سلام جی کہہ دیجئے، خالی سلام جی، السلام علیکم نہیں، سلام جی کہہ دیجئے، آداب، اس طریقے کے الفاظ بول دیجئے۔ لیکن ایسے الفاظ بولنا کہ جو کفر اور شرک کے شعائر میں سے ہیں، ان کو بولنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف ذرہ برابر بھی میلان مت رکھیے۔ ڈر صرف اللہ کا، لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت اور کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کل قیامت کے دن جمع کریں گے، وہاں فیصلہ کریں گے کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، چند ایام کی زندگی ہے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میں جو ہے اس منبر سے اٹھ کر کے نیچے پہنچ جاؤں، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ اسی وقت موت آ جائے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس مسجد سے اپنے گھر تک پہنچ جائیں۔ تو ایسی زندگی کو آدمی کامیاب کرنے کے لیے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم ظالموں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے، ہماری مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اسی لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو، ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں سوائے اللہ کو خوش کرنے کے۔ اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس نے 313 کو 950 پر فتح دی تھی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے آج بھی۔ لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ ہمارے دل کا، ہمارے مزاج کا، ہمارے اعمال کا، اس چیز کا فرق ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 100% دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔